प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे अहम मस्जिद है। इस मस्जिद को आए दिन निशाना बनाया जाता है। चुनांचे हाल ही में रमज़ान का महीना और शब क़द्र की मुक़द्दस रात, ऐसे वक्त में यहूदियों का हमला होता है मस्जिद पर। ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजूहात है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके आगे जो है क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं और क्या इसके वास्ते किया जा सकता है, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व रिसर्च स्कॉलर जनाब सैयद इनामुर रहमान गयूर साहब। गयूर साहब, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। नवाजिश, आपकी बेहद शुक्रिया। आपके नाजरीन को मेरा आदाब। जी गयूर साहब, हमें बड़ी तशवीश है कि हाल ही में बैतुल मुक़द्दस पे यहूदियों का हमला हुआ, जिसकी वजह से कई लोग ज़ख्मी हुए बुरी तरह से और कई लोग जो है जान से भी हाथ धो बैठे। तो ये इसके पीछे क्या वजूहात है, ऐसा क्यों हुआ? ये लफ्ज़ हमें बहुत तशवीश है, बहुत मुनासिब इस्तेमाल किया आपने, क्योंकि यकीनन ये इज्तिमाई तौर पर इस्तेमाल किया होगा आपने। आपको, मुझे और सारी उम्मत मुस्लिमा को बिलखुसूस बहुत ज़्यादा तशवीश है इस बात को लेकर, और आगे क्या 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 कुछ हो सकता है, क्या इम्कानात हैं, वो वाकई हर एक के लिए तशवीशनाक है। और जो कुछ हो रहा है वो शर्मनाक है, अंदोहनाक है, अफसोसनाक है। बात सिर्फ शब क़द्र की के वाक़े से नहीं शुरू होती, उससे पहले भी उनके जहन में यह था ज़रूर। वो मुसलसिल ऐसी अड़चनें डाल रहे थे, खुसूसन फ़लस्तीनी मुसल्लीन को लेकर के, जो नमाज पढ़ने आते हैं, उसके ऊपर तहदीदात लगा रखी थी उन्होंने पहले से कि इतने लोग आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, और जगह जगह उन्होंने रुकावटें, बैरिकेड वगैरह डाल रखी थी। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि बहरहाल किसी ना किसी उन्वान से, वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टू कीप द पॉट बॉइलिंग, तो उन्होंने कीप द पॉट बॉइलिंग वाला एहतमाम तो यहूदियों ने, इसराइलियों ने पहले से ही कर रखा था। उस दिन एक उन्वान बना करके लोग ज्यादा हैं या ऐसा है या कुछ शरंगेजी हो रही है, खामखा के झूठे बहाने करके वो मस्जिद में घुस आए और उन्होंने बेतहाशा जो है रबर बुलेट्स कह रहे हैं, स्टेन गन यूज किया जिससे आदमी साकित हो जाता है, वैसे जो है चीजें इस्तेमाल करके उन्होंने 300 से ज्यादा मुसल्लियों को जो है वो किया, जख्मी किया। इनकी तरफ भी पुलिस वाले जख्मी हुए। उसके बाद लोग एहतजाज किए, पथराव किया, जो कुछ भी जिस तरह से भी दिफा कर सकते थे किया, उसमें इनके भी कुछ लोग जख्मी हुए हैं। तो उसको बस बहाना बना कि इन लोगों ने जारहियत का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया यहूदियों ने, और जो है साथ ही साथ इस मौके का फायदा उठाकर एक छोटी सी अदालत में एक केस चल रहा था कि फुला जगह के जो साकिनान हैं उनको क्या हटाया जा सकता है। वो साकिनान पिछले 6 दहों से वहां है। वो साकिनान पहले से मुहाजिर थे। वो मुहाजिर होकर एक ऐसे मुकाम पर गए जो उर्दून की हुकूमत उर्दून की रियासत की जमीन थी। उन लोगों ने वो जमीन जो है इन लोगों को रहने के लिए दी थी, और वो वहां पर मुस्तकिलन रह रहे थे वो। और वो जगह पर अब चूंकि इनका जो ग्रैंड प्लान है, ग्रैंड प्लान में सबसे पहला तो जो है इनका मतलब मकसद है नेटवर्क क्रिएट करना रोडवेज का। रोडवेज का एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना कि यहूदियों को कहीं भी आमद-ओ-रफ्त के लिए जरा सी भी रुकावट ना हो और किसी तरह से भी फलस्तीनियों के बीच में से होकर गुजरने की जरूरत ना पड़े। और वो सारे हाईवे जितने भी हैं जो पूरी तरह से नेटवर्क है और पूरे इसराइल को के बड़े शहरों को, यहूदियों के बड़े शहरों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, वो सारे कुछ इन्होंने ऐसे बना रखे हैं कि बीच में बड़े बड़े शहर 10-10 लाख वाली आबादी वाले फलस्तीनियों के शहर हैं जो बिल्कुल अनछुए रह जाते हैं। समझिए उनको एक्सेस नहीं है उस रोड को, जबकि वो रोड बिल्कुल बाजू से गुजरती। तो ये तो इन लोगों का वो था ही मंशा। इनका मंशा है बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस को खत्म करना, उसको पामाल करना, उस इमारत को ढाना, वहां पर थर्ड टेम्पल बनाना। और अब इन पे हौसले बढ़ गए हैं कि बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं ये लोग के थर्ड टेम्पल बनाने का जो है वो वक्त आ गया है। आज से 2-2.5 साल पहले ट्रंप साहब के जमाने में जब उन्होंने वो शर्मनाक हरकत की थी कि एक दिन ऐलान कर दिया कि भाई अब हमारा दारुस सल्तनत यरूशलेम होगा और यरूशलेम पे सिर्फ हमारा जो है तसल्लुत रहेगा। उस वक्त ट्रंप साहब ने बड़ी बेशर्मी से कहा था कि भाई हम तो हमारी एम्बेसी को
یروشلم میں منتقل کر دیں گے. یہ جو ہے کافی تنقید کا نشانہ بنے تھے وہ, یقین بنے تھے اور ڈھٹائی سے آخر وقت تک قائم رہے تھے. اس حد تک قائم رہے تھے کہ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ان کا حکومت جانے سے کچھ پہلے جب ایک فلسطینی شہر کو گئے جس میں اسرائیلیوں کو بتایا جا رہا تھا نئے سیٹلمنٹ کریٹ کیے جا رہے تھے, وہاں پر انہوں نے کہا کہ جو بھی زائنزم کے خلاف بولتا ہے وہ اینٹی سیمائٹ ہے, یعنی اینٹی سیمائٹ جو ہے یعنی یہودیوں کا دشمن ہے, جو کہ قانوناً بین الاقوامی قانون کے تحت ایک جرم ہے. ان لوگوں نے یہ بھی کر لیا تھا کہ یہودیوں کے خلاف کچھ بولو تو وہ ایک قانوناً جرم ہے. تو انہوں نے یہ تک کہا تھا, تو اس حد تک ان کو سپورٹ ملی تھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے, اور وہ اب یہ کر رہے ہیں تو ان کا منشا یہ ہے کہ ایک انڈیسنٹ ہیسٹ دکھا رہے ہیں وہ چیزوں کو کرنے میں, اور اس کے اندر مسلم خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے افسوس کی بات ہے, بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ایسا کیا جا رہا ہے. غیر صاحب, اب جو یہ حملہ ہوا ہے اس کی جو ہے فلفور صورتحال کیا بن سکتی ہے؟ جی, فلفور صورتحال یہ ہے کہ اور جو راکٹوں کے حملے کر رہے ہیں حماس والے, اور کر رہے ہیں بڑی دیدہ دلیری سے کر رہے ہیں, اس کا ویسے اثر بہت زیادہ نہیں ہو رہا ہے. ہاں, یعنی جہاں تک ان کا مقصد ہے کسی طرح کی تباہ کاری کرنا, ممکن ہے وہ اس میں فیل ہو رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کا آئرن ڈوم جو تھا وہ آئرن ڈوم انہوں نے بڑا زبردست بنا رکھا تھا, اور اس بڑے اطمینان میں تھے کہ وہ آئرن ڈوم جو بھی چیز فضا سے آئے گی اور حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گی, ان کی آئرن ڈوم اس کو پروٹیکٹ کر لے گی, اس کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کو کاؤنٹر کرے گی اور وہ کرے گی. لیکن وہ ناکام ہو گئی ہے. یعنی حماس کے فائر کیے ہوئے راکٹس بہت سارے مقامات پر گرے ہیں, اور صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل اپنی تمام تر طاقت کے باوجود جو ہے عالم وحشت میں ہے اور گھبرایا ہوا ہے, اور اس کے لوگ وہاں سائرن مسلسل بج رہے ہیں, کرفیو جیسا ماحول ہے, لوگ شیلٹر میں چلے گئے ہیں, زمین دوز شیلٹر جو ہوتے ہیں اس کے اندر چلے گئے ہیں. تو اسرائیل کے لیے لمحہ فکر تو ہے ضرور, لیکن اب جب بات آگے بڑھ رہی ہے کہ تھیٹر جب بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے, سیریا میں ترکی کے فوجیوں کے اوپر حملے ہوئے, ایک ترکی فوجی مارا گیا اور 3 زخمی ہوئے ہیں, تو یہ جو ہے وار تھیٹر ایکسپینڈ ہونے جیسی بات تو ہو سکتا, اور ترکی بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے, اور ایران بھی کہہ رہا ہے کہ جواب دیا جائے گا. تو مطلب یہ کہ جنگ کی صورت پیدا ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال خون بہت زیادہ بہے گا اگر ایسا ہوگا. فوری طور پر یہ اس صورتحال میں ان لوگوں کی کوئی حکمت عملی, ترکی یا ایران وغیرہ کی کوئی جنگی حکمت عملی, وہ فوری طور پر تو ایران کے نہیں ڈگمگا سکے گی, مگر پتہ نہیں کتنا بڑا ہوتا ہے یہ معاملہ اور کون کون اس میں شریک ہوتے ہیں, تو پھر کیا صورتحال ہوتی نہیں کہہ سکتے. جی, آپ نے جو آئرن ڈوم کا ذکر کیا ہے, کیا یہ ساری ٹیکنالوجی یا سارے ویپنز یا سارا جو ہے معاملہ جو یہودیوں کے ساتھ ہے, کیا یہ دھوکہ تو نہیں ہے ان کے ساتھ؟ دھوکے سے مراد آپ کی یہ ہے کہ ان کو یہ تیقن دیا گیا کہ یہ بڑا مؤثر رہے گا, لیکن میرے خیال سے انہی لوگوں نے وہ ڈیولپ کیا ہوگا. اسرائیل کی ویپنری جو ہے مشہور ہے, ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ان کا ایگریکلچر, ہر چیز میں وہ بہت آگے ہیں, پیش ہیں. تو یہ سارے ڈیولپ کر کے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہیں اور ہمیں کوئی جو ہے ہرا نہیں سکتا یا بال باکا بھی نہیں کر سکتا؟ تو یہ ان کی سوچ کیا دھوکہ ہے؟ جی, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایسا کہ ہر طاقتور بڑے زوم میں رہتا ہے کہ اس نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ کوئی اس کا بال بھی باکا نہیں کر سکتا. ایک طرح سے وہ اپنے ہی دھوکے میں آ گئے ہوں گے اگر یہ صرف ان کی بنائی ہوئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری ٹیکنالوجی امریکہ کی بھی ڈیولپ کی بھی ہوتی ہے, اور امریکہ صرف اسرائیل کو دیتا ہے. ہاں, تو کون سی ٹیکنالوجی ایگزیکٹلی صرف اسرائیل کی ہے اور کون سی امریکہ کی ہے یہ نہیں کہہ سکتے, مگر مشترکہ طور پر یہ ایک طرح سے دونوں کی ہی شکست ہے کہ بالکل معمولی سی ٹیکنالوجی سے بھی ان کی حکمت عملی کو توڑا جا رہا ہے. وہ ایک خوش آئند بات ہے, ایک امید افزا بات. جی, تو یہ جو حملہ ہوا ہے, اس سے جو عرب ممالک میں یا مسلم ممالک میں جو عدم اتحاد کا مظاہرہ ہو رہا تھا ریسنٹلی, تو کیا یہ پھر سے اتحاد کی طرف جائیں گے یہ لوگ؟ دیکھیے, اتحاد کی طرف اگر یوں دیکھیں, عام طور پر جو نظر آتا ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو بھائی فوری طور پر جو ہے OIC کی کانفرنس بلائی گئی, اس کے اندر جو ہے مذمت کی گئی اور یہ کیا گیا,
اور جو ہے تشویش کا اظہار کیا گیا. مگر یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ باتیں جو ہے کیا کہتے ہیں آئی واش ہیں. ہاں اگر کوئی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں عرب ممالک بھی جو ہے ذرا تحمل سے کام لینے کی اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ سب جو ہے دکھاوے کی فکر کا اظہار کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ ان میں سنجیدگی نہیں, خصوصاً عرب ممالک میں تو سنجیدگی نہیں ہے, اور بعض لوگوں نے تو منہ بولا بھی نہیں ہے ابھی تک جو ہے لاپرواہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے مفادات بہت زبردست طریقے سے اسرائیل سے جڑے ہوئے ہیں, اور اسرائیل سے کسی نہ کسی طرح سے وہ دبے ہوئے بھی ہیں, کیونکہ اندرونی طور پر انہوں نے کچھ معاہدے کر لیے تھے. ہر انسان بشر ہے, ہر کسی کے کچھ نہ کچھ جو ہے ویکنیسز ہو سکتے ہیں. ویکنیسز کے اندر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, اسٹیٹ کے سیکرٹ ہو سکتے ہیں, ان کے ذاتی سیکرٹ ہو سکتے ہیں. بہرحال کسی بھی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کھل کر اسرائیل کی مذمت کر کے یہ نہیں کہیں گے. آپ سعودی عرب کو ہی لے لیجیے. سعودی عرب جو ہے جس وقت اسرائیل کی پچھلی جنگ ہو رہی تھی حزب اللہ وغیرہ کے ساتھ, تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ اسرائیل کے پاس گولیوں کارتوسوں کی کمی پڑ رہی تھی. جی تو فوری کارتوس پہنچانے کے لیے جو ہے سعودی عرب کو کہا گیا تھا امریکہ کی طرف سے کہ بھائی ہم نے آپ کو جو کارتوس دیے تھے آپ کے دفاع کے لیے, آپ ذرا وہ ہمارے اسٹاک میں سے ان کو دے دیجیے. تو یہ بھی ہوا. تو اس حد تک ان کے اندرونی رشتے صدر بنے ہوئے. بڑے افسوس کی بات ہے, کمزوریاں ہیں اور کچھ. یہ بات نوم چومسکی جیسے قابل دانشور کی کہی ہوئی بات ہے. ان کی سطح کا دانشور شاید ہی کوئی ہو اس وقت دنیا میں. جی تو غیور صاحب, اس میں عالمی برادری کیا رول نبھا سکتی ہے؟ عالمی برادری آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ایسا بہت زیادہ اس کی نیند حرام ہوئی بھی نہیں ہے, ان کو بہت زیادہ کوئی ایسی پریشانی جو نہیں ہوئی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں کینیڈا ہے, یو کے ہے, یو ایس ہے, یہاں پر بہت مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطین کی سپورٹ میں اور جو ہے اسرائیل کے خلاف. لیکن یہ مظاہرے ہونے دینا یہ اپنے آپ میں ایک اچھی بات ہے کہ چلیے مظاہرے تو ہو رہے ہیں, اس حد تک تو پہنچے. رائے عامہ ان ممالک میں, عام رائے عامہ ان ممالک میں کافی حد تک اب جو ہے اسرائیل سے شفٹ ہو کر فلسطین کے لوگوں کی ہمدردی میں جھٹی ہے. کیونکہ وہ جو عوام تھے, ویسٹرن ورلڈ کے جو عوام تھے, وہ بھٹکے ہوئے تھے, ان کو پروپیگنڈے کا شکار تھے. وہ سمجھتے تھے کہ واقعی بڑا ظلم ہوا یہودیوں پر, پہلے نازیوں نے کیا, بعد میں جو ہے عربوں نے کیا. مگر اب آہستہ آہستہ ان کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. وہ لوگ دوسروں کی تاریخ پڑھنے اور اس کو یاد رکھنے میں یقین نہیں رہتا ان کا, اور خود اپنی تاریخ سے بھی نابلد ہیں. میں وہی عرض کر رہا تھا. آپ یقین کریں کہ برطانیہ کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے یہاں کیا کیا ستم ڈھائے ہیں. بالکل نہیں معلوم ہے. عام جو برطانوی نوجوان ہے اس کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ کیا کیا غفلت کے اندھیروں میں ہے. وہ رکھا گیا ہے. جب تعلیمی نظام کو ہی ایسا بنا دیا گیا, پھر میں نام لوں گا نوم چومسکی کا, کہ انہوں نے کہا کہ موجودہ تعلیمی نظام جو پچھلے 50 سال سے جو دیکھنے کو ملا, وہ تعلیمی نظام علم کو فروغ دینے سے متعلق نہیں ہے بلکہ ذہن کو پابند کرنے سے متعلق. اٹ از اباؤٹ انڈاکٹرینیشن. جی انڈاکٹرینیشن. بہت پیاری بات کہی آپ نے. اور میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک تو تعلیمی نظام اور دوسرا خاندانی عدم نظام. بالکل, اس کو خاص طور پہ جان بوجھ کے توڑا جا رہا ہے. جو خاندان کو جو بکھیر کے رکھ دیے ہیں, سنگل مدر, سنگل فادر. جی بالکل, اور بہت دانشور طور پر. جی تو یہ سارے جو ہے نا امیدیوں کے بیچ جو سب کا گارڈین کہلانے والا اقوام متحدہ کیا رول پلے کر سکتا ہے اور کیا رول پلے کر رہا ہے؟ ایک عام مسلمان کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اقوام متحدہ فوراً آ گیا فیلڈ میں اور بول دیا کہ اسرائیل کو فوراً اپنی جارحانہ کارروائیوں کو بند کرنا چاہیے اور وہ سیٹلمنٹس کو روکنا چاہیے, اور اگر وہ پھر بھی وہ کرتا ہے وہ تو اس کو وار کرائمز کے لیے ٹرائی کیا جائے گا. وہ وار کرائمز کرنے والوں کے زمرے میں آئے گا اور وار کرائمز کا مقدمہ چلایا جا سکتا. مگر بات یہ ہے کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات اقوام متحدہ کہہ رہا ہے. اقوام متحدہ کی ہر بات کو پائے تکمیل کو پہنچانے کے لیے بات کو جو ہے پھر سیکیورٹی کاؤنسل کو جانا پڑے گا. سیکیورٹی کاؤنسل میں کچھ 2000 یا 2500 وہاں ایک اور ریزولوشن پاس ہوگا. اب تک کتنے سووں سے ریزولوشن پاس ہو گئے, ایک اور ریزولوشن پاس ہوگا اور اس کو ریزولوشن امریکہ ویٹو کر دے گا. چین ایبسنٹ ہو جائے گا یا برطانیہ ایبسنٹ ہو جائے گا, ہے نا.
तो वो वही फिर के फिर वहीं आ जाएगी, बैक टू स्क्वायर वन वाला हिसाब जो है रहता है। बहरहाल इतना भी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने मेहरबानी है उसकी, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो असल काम करना था वो तो 48 में, सन 48 में करके वो कर दिया उन्होंने भी। जंग भी रुका दी, इसराइल के कब्जे को तस्लीम भी कर लिया, और उस कब्जे में मजे की बात यह है कि कोई बॉर्डर्स का तयन नहीं हुआ, कोई इसराइल की सरहदें नहीं। चुनांचे आप 48 इसराइल का अगर आप वो देखेंगे तो छोटा सा एक नक्शा नजर आएगा। अब उस जमीन पर साल ब साल आप देखेंगे तो किस तरह उसका एक्सपेंशन हुआ है, देखेंगे तो हैरान कि वो इतनी बड़ी जमीन पर तकरीबन 90% जो है जमीन पे ऑलरेडी इनका कब्जा है, और इनका वो बढ़ता ही नहीं। ये ग्रेटर इसराइल की जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से है कि ये तो साहब ये तो है ही हमारे। लेकिन इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए लम्हा फिक्र इस बात को लेकर है कि अगर जैसे कि एर्दोगान ने कहा कि अगर यरूशलेम गया तो कल मदीना भी जा सकता, मदीना गया तो मक्का भी जाएगा। अगर किसी तरह से इस्तांबुल पे हमला होता है तो वो हमला कल इस्लामाबाद पे भी हो सकता, जकार्ता पे भी हो सकता और होगा। उसी तरह कायरा भी, दमिश्क पर भी, बगदाद पर भी जो है होगा। तो ये सब खतरे के खतरे में है। उसकी रोकथाम के लिए सबका इत्तेहाद बहुत जरूरी है, मुश्तरका एक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मुश्तरका एक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मगर काफ़ी नाउमीदी पाई जाती है क्योंकि अरब ममालिक ने जो हाल ही में इसराइल पे दरपर्दा इसराइल के साथ जो हाथ मिलाया हुआ है, कई माहिदे उन्होंने जो लोगों को शॉक में डाल देते हैं, ऐसे ऐसे माहिदे हुए हैं। तो और उसके बाद जो है फिर ये वाक़या पेश आना, हालांकि पहले की बनिस्बत ज़रा थोड़ा बोलने में उसके ख़िलाफ़ मज़म्मत करने में तो एक्टिव हुए हैं, मगर इसके आगे बात कहाँ तक जाती है, ये बहुत सारे जो है पार्टीज़ पर इसकी ज़िम्मेदारी जाती है। खुद अरब ममालिक हैं और आलमी बरादरी है, और जिसका क्रिएशन है मेरे ख़्याल से यूनाइटेड नेशंस का क्रिएशन है ये जो इसराइल, तो उन्हीं का उनका सबसे अहम रोल है। खाली कह देने से कोई बात नहीं बनने वाली। देखते हैं आगे सूरत हाल क्या होती है। ग़यूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का, हमें याद करने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी नेक तमन्ना है जी। तो इंशाल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू जारी रहेगी, जैसे जैसे हालात आगे आगे नया शेप लेते जाएंगे। हम इंशाल्लाह ग़यूर साहब को भी दावत देंगे इस बारे में मज़ीद अपने ख़यालात का असर करने की। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।